ایک اعراب فرعی ہے۔ جس اسم اور فعل پر اعراب ضمہ، فتحہ، کسرہ اور جزم کی شکل میں ظاہر ہو تو اس کو اعراب اصلی کہتے ہیں، اور اگر کسی اسم اور فعل پر کسی کلمے پر اعراب واو، الف، یا میں سے کسی حرف کے ذریعے ظاہر ہو تو اس کو اعراب فرعی کہتے ہیں۔ بعض اسماء اور افعال ایسے ہیں جن کا اعراب ہمیں اس میں واو، الف، یا سے پتہ چلتا ہے۔ اس تصویر میں دیکھ لیجئے جو میں نے آپ کی طرف ارسال کیا ہے۔ جی آپ تخصیص کریں گے کون سی تصویر کی بات ہو رہی ہے؟ یہ میں نے مینشن بھی کیا ہے، میں پھر سے مینشن کر لیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ والی تصویر دیکھیے، الاعراب بالحرف۔ اس میں میں نے مثالیں دی ہے کہ اعراب بالواو کی مثال ہے جلس ابوکا اور مسلمون۔ واو کے ذریعے تو یہ کنفرم ہے کہ یہ حالت رفعی کے ساتھ خاص ہے۔ واو سے ہمیں صرف اور صرف حالت رفع کا پتہ چلے گا، اس میں کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی۔ جیسے جلس ابو کا مفرد اسم کی مثال ہے، ابن مفرد ہے، اور مسلمون، جلس مسلمون یہ جمع کی مثال ہے، اس میں بھی واو جو ہے آخر میں، یہ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ حالت رفعی میں ہے، حالت رفع میں ہے۔ مثال الاعراب بالالف، جس اسم کا اعراب یا جس فعل کا اعراب ہمیں الف کے ذریعے پتہ چلتا ہے اس کی مثال یہ ہے۔ اسم کی مثال جیسے رجلان تثنیہ اور رأیت اباکا مفرد۔ اچھا، اعراب بالالف میں ایک فرق ہے، ایک باریک سا فرق ہے۔ اگر یہ الف تثنیہ میں ہو تو یہ رفع پر، ضمے پر دلالت کرے گا کہ یہ اسم حالت رفع میں ہے، جیسے کتب رجلان۔ لیکن اگر یہی الف کسی مفرد اسم کے بعد ہو تو وہ اس کے حالت نصب پر دلالت کرے گا کہ وہ نسبی حالت میں ہے۔ جیسے رأیت اباک میں ابا، با کے بعد جو الف ہے، با کے بعد جو الف ہے، یہ اس کے حالت نصب میں ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ میں پھر سے عرض کر دوں، یہ جو اعراب بالالف کی مثال ہے، اگر الف تثنیہ میں ہو، تثنیہ کے آخر میں ہو تو وہ اس تثنیہ کے حالت رفع میں ہونے پر دلالت کرتا ہے، جیسے کتب رجلان۔ یہاں پر رجلان فاعل ہے، لیکن یہی الف اگر کسی مفرد اسم کے بعد ہو تو وہ اس کے حالت نصب پر، حالت نصب میں ہونے پر دلالت کرتا ہے، جیسے رأیت اباکا۔ اور فعل کی مثال، یہ تو اسم کی مثال ہو گئی کہ جس کا اعراب ہمیں الف کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ فعل کی مثال جیسے یضربان، اس میں بھی تثنیہ میں ہے، تو یضربان میں با کے بعد جو الف ہے آخر میں وہ حالت رفع میں ہے۔ مثال الاعراب بالیا، اعراب بالیا کی مثال، اعراب بالیا خاص ہے صرف اسم کے ساتھ، کیونکہ فعل پر جر نہیں آتا، اور یا کے ذریعے اسم کی حالت جری معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر رجلین اور مسلمین، اگر تثنیہ ہو تو تثنیہ میں یا آنا اس بات کی دلالت کرتا ہے، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ حالت نصب میں ہے، جیسے رجلین، رأیت رجلین، مررت، رأیت رجلین، رأیت مسلمین، تو آخر میں یا ما قبل مفتوح اس کے حالت نصب میں ہونے پر دلالت کرتا ہے جب تک اس سے پہلے حرف جر نہ ہو۔ اگر رجلین یا مسلمین سے پہلے حرف جر آ جائے، جیسے مررت برجلین، مررت بمسلمین، تو یہ اس کے حالت رفع، حالت جری پر دلالت کرے گا۔ اسی طرح رأیت مسلمین جمع کی مثال، جمع اور تثنیہ میں فرق کیا ہوگا؟ تثنیہ میں جب یا آتا ہے تو اس کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، اور جمع میں جب یا آتا ہے یا آتی ہے تو اس کا ما قبل مکسور ہوتا ہے۔
جیسے رأیت مسلمینا تو یہ حالت نصب ہے جب تک اس سے پہلے حرف جر نہ ہو. تو یہ ہو گئی اعراب بالحرف کی مثالیں. اس کے بعد ہم ایک چھوٹی سی یہ جو آپ لوگوں کے علم میں تو ہے ہی لیکن ذکر فإن الذکر تنفع الطالبین. مائک مائک آف کر لے بھائی، مائک آف کر لے. اچھا استاد جی، آپ اگر جو ہے نا اب یہ آئندہ، والا دیکھ لیجئے، اس میں ہم نے میں کلمہ ایک گزارش کرنے تھے کہ آئندہ یہی جی چیز کہ مطلب یہ حالت رفیع یا حالت نصبی اگر جو ہے یہی مطلب اس کے اوپر لکھی ہوگی تو تھوڑی آسانی رہے گی مطلب ریکارڈنگ کے لیے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ. جی جی، آپ وہ ویڈیو لگانے سے پہلے میں انشاءاللہ میں اس میں وہ ایڈیٹنگ کر کے آپ کو بھیج دوں گا. شکریہ. جی دیکھیے، کلمہ اسم فعل حرف، کلمے کی تین قسمیں ہے، اسم فعل حرف. اور اس کو جب تک اسم اکیلا اسم ہو، اکیلا فعل ہو، اکیلا حرف ہو تو یہ مفرد کہلاتا ہے. جب یہ ایک سے دو ہو جاتے ہیں یا دو سے زائد تو یہ مرکب کہلاتا ہے. پھر مرکب کی دو قسمیں ہیں، مفید اور غیر مفید. غیر مفید جیسے مرکب اضافی اور توصیفی، اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے. اصل میں یہاں پر جو میں چیز جس کے لیے میں نے یہ لکھا ہے اور ارسال کیا ہے، اس میں مرکبی مفید اور اس کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور فعلیہ. جس جملے کی ابتدا اسم سے ہو تو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، جیسے عماد جالس. اور جس جملے کی ابتدا فعل سے ہو تو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، جیسے کتب خالد. جس جملے کی ابتدا اسم سے ہو تو وہ جملہ اسمیہ، اور جس کی ابتدا فعل سے ہو تو جملہ فعلیہ، جیسے کتب خالد. اب اس کے بعد جب ہم باقی چیزیں پڑھیں گے اور اس میں جو مثالیں آئیں گی تو وہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اب اسم کی تقسیم ہے ظہور اور خفا کے اعتبار سے. اسم کی تین قسمیں ہیں، ایک ظاہر ہے، ایک مضمر ہے، ایک مبہم ہے. اسم ظاہر، اسم ضمیر اور اسم مبہم. اسم ظاہر کی مثال جیسے فضل، عماد، احسن، صبغۃ وغیرہ. اور اس میں ضمیر کی مثال، ضمیر وہ جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے. اور اس میں مبہم جیسے اسماء اشارات اور اسماء موصولات. اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے. تو اسم کی تین قسمیں ہم نے ذکر کی، ایک اسم ظاہر، ایک اسم ضمیر اور ایک اسم مبہم. سب سے پہلے ہم اسم ظاہر کو پڑھتے ہیں. یہ جو تفصیل میں نے اس میں دیکھیے، اسم ظاہر جو ہے، سب سے پہلے ہم اسم ظاہر اور اس کا اعراب پڑھتے ہیں تفصیل سے. اسم ظاہر کا جو اعراب ہے یہ چار مباحث پر مشتمل ہے. اس میں کون کون سی قسمیں آئیں گی وہ آپ کے سامنے اس تصویر میں ہے. پہلے جو بحث ہے اسم ظاہر کا، جو پہلا مبحث ہے یا پہلا فصل کہہ سکتے ہیں، اس میں اسم کی قسمیں باعتبار واحد تثنیہ، جمع اور باعتبار تذکیر و تانیث کون سا ہوتا ہے، جمع کس طرح کا ہوگا عربی زبان میں، اس میں مذکر کون سا ہوتا ہے اور مؤنث کون سا ہوتا ہے، یہ چیزیں اس میں ذکر ہوں گی. اس کے لیے آپ اس صفحے پر آ جائے. یہ میں نے مینشن کیا ہے، یہ جو صفحہ نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر 15 ہے، مینشن کر دوں یا آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے؟ الفصل الاول اعراب الاسم الظاہر. یہ اس الفصل الاول اعراب الاسم الظاہر، یہاں پر اسم ظاہر کو چار مباحث کی طرف تقسیم کیا ہے. پہلے مبحث میں دیکھیے نیچے، مفرد ہے، تثنیہ ہے، جمع مذکر ہے، جمع مؤنث ہے، جمع مکسر ہے. تو سب سے پہلے ہم پہلا مبحث پڑھتے ہیں، اور پہلے مبحث میں پہلا سبق ہے اسم مفرد کا، صفحہ نمبر 16. اسم مفرد کی تعریف کی ہے، ہوا کل اسم یدل علی واحد مذکر
او واحدۃ مؤنثۃ، اسم مفرد وہ اسم ہے جو ایک مذکر یا ایک مؤنث پر دلالت کرے، جیسے ایک مذکر جیسے فضل، عباد، عماد، خالد، اور ایک مؤنث جیسے فاطمہ، زینب، سعدہ، سعاد وغیرہ۔ اسم مفرد کا اعراب، اس کتاب والے کی ترتیب یہ ہے، اکثر جگہوں میں یہ ایک مثال خود سے ذکر کرتا ہے اور آواز کٹ گئی ہے۔ دن کے آخر میں دال ہے، دال پر جو ضمہ ہے یہ حالت رفع کی علامت ہے، آپ کی اور آواز یہاں پر درمیان میں، یہ فاطمہ کے بعد آپ کی آواز بالکل نہیں آئی جہاں پر آپ نے یہ بات شروع کی کہ اس کتاب میں اور اکثر جگہوں پر، اس سے آگے کوئی آواز نہیں آئی۔ کیا آپ میں سے کسی کو بھی آواز نہیں آئی؟ ہم پھر سے ذکر، سر مجھے تو آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بس میں یہ کنفرم کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی طرف شاید نیٹ ورک کا ایشو ہو، میں پھر سے کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ اس کتاب میں اس کی ترتیب یہ ہے مصنف کی کہ پہلے ایک مثال خود سے ذکر کرتے ہیں اور سمجھانے کے لیے دوسری مثال قرآن کریم کی آیت ذکر کرتے ہیں یا حدیث شریف، جیسے یہاں پر ہے۔ تو اسم مفرد کا اعراب تین طرح سے ہے، حالت رفع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصب میں فتحے کے ساتھ، اور حالت جر میں کسرے کے ساتھ۔ حالت رفع میں اس پر ضمہ آئے گا، پیش آئے گا، حالت نصب میں اس پر فتحہ آئے گا، حالت جر میں اس پر کسرہ آئے گا۔ یہ بات بتانے کی ضرورت ہے یا نہیں آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جی مفعول سر۔ منصوب ہوتا ہے۔ میں پھر بھی افادے کے لیے لکھ لیتا ہوں یہ، اس سے اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے، حضر زیدن، یہاں پر زیدن فاعل بن رہا ہے، اور دوسری مثال قرآن کریم سے ہے، اذ قال لهم شعیب، ریڈ کلر سے انہوں نے اس کو مارک کیا ہے یا ریڈ کلر سے لکھا ہے، تو یہ فاعل بن رہا ہے۔ یہی موضع استدلال ہے قرآن کریم کی اس آیت سے، یہاں پر شعیب حالت رفع میں ہے اور اس پر ضمہ ہے۔ دوسری مثال حالت نصب میں فتحے کے ساتھ، رأیت العاملہ، رأیت فضلا، رأیت خالدا، رأیت عمادا، رأیت احسنا، اس پر فتح آئے گا حالت نصب میں۔ قرآن کریم سے مثال ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، رسولا یہاں پر مفعول ہے اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس پر نصب آتا ہے، فتحہ آتا ہے، تو یہاں پر یہ قرآن کریم سے مثال ہو گئی۔ حالت جر میں کسرے کے ساتھ، اسم مجرور کب ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اسم مجرور کب ہوتا ہے؟ جب اس پر حرف جر سر آئے۔ جب حرف جر آ جائے یا اور مضاف الیہ ہو، ماشاء اللہ تبارک اللہ، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بالکل اسی طرح ہے کہ یا تو اس پر حرف جر داخل ہو جائے اور یا وہ مضاف الیہ ہو۔ تو یہاں پر جی مثال سر۔ دی حرف جر داخل ہونے کی، ایک مثال خود سے ہے، سلمت علی خالد، سلمت علی عماد، اور دوسری مثال ہے، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل، على رجل، تو یہاں پر رجل مکسور ہے، حالت جر میں ہے۔ اس پر اب اس کے نیچے تثنیہ ہے، دوسرے نمبر پر اسم ظاہر کی دوسری قسم تثنیہ ہے۔ تثنیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو دو مذکر یا دو مؤنث پر دلالت کرے، دو مذکر یا دو مؤنث پر دلالت کرے۔ تثنیہ کس طرح بنتا ہے کہ اس کے آخر میں الف اور نون مکسورہ بڑھا دے، یا اور نون مکسورہ بڑھا دے۔ الف اور نون مکسورہ کب بڑھیں گے؟ یعنی الف حالت رفعی میں آئے گا اور یا
حالت نسبی اور جری میں آئے گا. بس یہ اوپر عبارت کا خلاصہ ہے. آپ میں سے یہ عبارت کون پڑھ سکتا ہے؟ ما دل علی اثنین او اثنتین بزیادت الف و نون. جی جی میں پڑھ دیتا ہوں. جی ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع أو ياء ونون في حالتي النصب والجر على مفرده بشرط أن تكون الزيادة قابلة للحذف مثل رجلان رجلين امرأتان امرأتين قلمان قلمين. جی ماشاء اللہ تبارک اللہ. کہ تثنیہ وہ اسم ہے جو دو مذکر یا دو مؤنث پر دلالت کرے. کس زیادت کے ساتھ؟ الف اور نون اس کے آخر میں زائدہ ہو یا اور نون اس کے آخر میں زائدہ ہو. اس میں ایک شرط ہے کہ وہ زیادت ایسی ہو جو حذف ہونے کے قابل ہو، یعنی وہ زیادت ایسی ہو جو ضرورت پڑنے پر وہ حذف بھی ہو سکتا ہو. اس کو ہم تفصیل سے بعد میں پڑھیں گے. حذف سے مراد یہ ہے کہ جب تثنیہ کی اضافت ہوتی ہے تو اس سے نون گر جاتی ہے. اب تثنیہ کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفعی میں الف کے ساتھ. حالت رفعی میں الف کے ساتھ اس کا اعراب آئے گا، جیسے جاء المعلمان، اور قرآن کریم سے مثال ہے قال رجلان، قال رجلان، رجلان من الذین یخافون. اور حالت نسبی میں یا کے ساتھ ما قبل مفتوح، جیسے شکرت طالبتین، رأیت طالبین، ضربت تلمیذین، ادبت طالبین، اور ادب معلم تلمیذین. کچھ بھی مثالیں آپ لوگ بنا سکتے ہیں. قرآن کریم سے مثال ہے قال اللہ لا تتخذوا الہین، الہین. یہاں پر یہ مفعول بن رہا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے حالت نسبی میں یا کے ساتھ ہے تثنیہ. اور حالت جری بھی سیم اسی طرح ہے، بس اس میں فرق ہمیں صرف حرف جر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر حرف جر داخل ہوتا ہے. حالت جری میں تثنیہ سیم اسی طرح ہوتا ہے جیسے حالت نسبی میں ہوتا ہے یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، جیسے مررت بالطالبین ومنهم من يمشي على رجلین ومنهم من يمشي على اربع. على رجلین، یہاں حرف جر سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حالت جر میں ہے. ہمارا آج کا سبق اتنا ہی ہے. اس میں سے جو آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو، کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے. اس کے بعد آپ سب نے اس میں مفرد اور مثنیٰ پر تثنیہ پر ابھی کے ابھی مثالیں بنانی ہے. جی مائک آپ لوگوں کے پاس ہے. سر میرا ایک سوال ہے. جی ہو سکتے وہ اس سے متعلق زیادہ نہ ہو بھی. آپ جس طرح کہتے ہیں نا کہ رأیت احسن جی یا رأیت زیدن، تو یہ احسن جی جب نام آتے ہیں تو اس پہ تنوین نہیں ہوتا نا، اور جب زیدن آتے ہیں تو اس پہ تنوین آ جاتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے اس طرح؟ کیونکہ احسنہ یہ غیر منصرف ہے. احسنہ میں اس لیے یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں کہ ہمارے پاس کلاس میں ایک دوست احسن علی ہے، سمجھانے کے لیے. اور غیر منصرف جو ہوتا ہے اس پر نہ تنوین آ سکتا ہے نہ جر آتا ہے. یہ اس لیے رأیت احسن ہے. اور زیدن غیر منصرف نہیں ہے بلکہ اس میں منصرف ہے، تو اس لیے اس پر تنوین آتا ہے. اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں میرا سوال تھا، کیا ابھی میری آواز آ رہی ہے؟ ایک سوال تھا اس کے متعلق، اس میں ظاہر اور اس میں جی اس میں مضمر اور اس میں مبہم. جی جی یہ اس میں مضمر اور اس میں مبہم میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ مطلب یہ تقسیم کیوں کی گئی ہے؟ اس میں ظاہر اور اس میں مضمر کی اگر تقسیم ہوتی تو یہ کافی نہیں تھا؟ نہیں، اس میں ظاہر اور اس میں مضمر اور اس میں مبہم میں فرق ہے. ضمیر دیکھیے، وہ اپنا معنی بتانے میں مطلب محتاج نہیں ہوتا کسی دوسرے کلمے کے. جب ہم ہوا کہتے ہیں، مثلا آپ کا نام عماد ہے، ہم کہتے ہیں کہ عماد کمرے میں آ گئے ہیں. انہوں نے نماز پڑھ لی، یہ جو انہوں نے صلی ہوا، اس نے نماز پڑھ لی، یہ ہوا ضمیر جو ہے اس سے ہمیں جو اس کا معنی مراد ہے وہ واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے.
دوبارہ نام لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن یہ اسم مبہم جو ہے جب تک ہم اس کے ساتھ جملہ نہیں ملا دیتے اس کا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اس میں تب تک ابہام رہتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جزاکم جی اللہ۔ اس میں مبہم میں مزید یہیں پر بات جوڑیں، مثال کے طور پہ اب سعید استاد صاحب کہیں ھذا رجل قد صلی، تو اب کس آدمی نے نماز پڑھی، اس کا جب تک نام ذکر نہیں ہوگا معلوم نہیں ہوگا کہ ھذا سے کون مراد ہے۔ جی، ضمیر اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کا پہلا تذکرہ آیا ہو، چاہے وہ ضمیر غائب کا ہو، متکلم کا ہو یا حاضر کا ہو۔ اگر آپ لوگ یہ سبق سمجھ گئے ہیں تو ہم لوگ تمرین کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک دوست اسم مفرد پر 3 مثالیں بنا لے، ایک مثال حالت رفع کی ہوگی، ایک حالت نصب کی اور ایک جر کی، اور باری باری وہ مجھے بتا دے، میں سن رہا ہوں۔ جی، جو دوست بنا لے مائک آن کر کے پڑھنا شروع کر دے۔ جیسے حضر زید، اس کی جگہ آپ کتبہ، خالد، جلس عمیر، اس طرح کوئی بھی مثال آپ بنا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر آپ نام لے کر کہتے جائیں تو وہ آسان رہے گا، اس طرح سارے جو ہے وہ تھوڑا سا کنفیوز ہیں کہ میں شروع کروں تو کوئی اور نہ شروع کر لے۔ ٹھیک ہے، کوئی آپ شروع کر لے، مجھے سب کے نام یہاں پر عماد اگر آپ بنا لیے ہیں تو آپ بنا لیں، ایک جملہ بن جائے، جیسے جلس خالدن تو اس سے سارے بن سکتے ہیں، رأیت خالدن سلمت علی خالد، یا جلس تلمیذ رأیت تلمیذا سلمت علی تلمیذ۔ جی جی ٹھیک ہے، یوں ہو سکتے ہیں کہ ھذا قلم اخذت قلما، و کچھ اور اس کے علاوہ مررت۔ جی، مررت بخالد بزید، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس جہاں پر حرف جر کا استعمال۔ جی آواز آ رہی؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اب جی آپ بتا دیں اور کون دوسری، یہ 0301 نمبر جن کا ہے 52 018 66، نام نہیں شو ہو رہا۔ جی میں بتاتا ہوں، جی جاء معلم، جی رأیت معلما، جی مررت بمعلم۔ جی ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ یہ 0301 نمبر جن کا ہے میرے خیال میں ابو العباس ابرار صاحب ہے۔ جی جی آپ شیخ، کی باری۔ ذهب علي، جی رأيت الأستاذ، سلمت على ناصر۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، احسنت احسنت۔ محمد اکرم صاحب هل انت معنا؟ نعم نعم. محمد، نعم تفضل۔ نظر رجل، جی ماشاء رأيت اللہ۔ رجلا، اور خرجت من البيت۔ تیسری مثال کیا ارشاد فرمایا آپ نے؟ خرج من البيت۔ کون 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ، احسنت احسنت احسنت۔ ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی رہ گیا ہے جس نے مثال نہ بنائی ہو؟ جی سر، میں رہ گیا جی 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 ہوں۔ سر یہ اس طرح ہو سکتا ہے، درس استاذ، رأیت استاذا، مررت باستاذ۔ جی ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ ہمارے پاس آج 2 بندے غیر حاضر ہیں، ایک یہ جی 0304 نمبر جن کا ہے 88، اور ایک احسن۔ سر، تعارف بھی نہیں ہوا شروع میں تو ہمیں نام بھی یاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس ہمارے انڈیا والے ساتھی بھی جو ہیں مائک آن نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے۔
اب آتے ہیں تثنیہ کی مثالوں کی طرف. تثنیہ کی مثالوں کی طرف آپ میں سے کوئی ایک تثنیہ پر بھی اس طرح 3 مثالیں بنا دے. جی جی سر. جاءت عائشة جی رأيت عائشة جی یہ تثنیہ کی مررت طرف. بعائشة. کیا یہ تثنیہ تثنیہ کی مثال؟ اچھا اچھا سر تسنیہ کی. جی جاء رجلان جی رأيت رجلين جی مررت برجلين. ماشاء اللہ تبارک اللہ. جی کوئی اور ساتھی؟ فضل بھائی، فضل تفضل. جلس رجلان جی رأيت رجلين مررت برجلين. ماشاء اللہ تبارک اللہ. جی جی هذان قمران رأيت قمرين مررت بقمرين. ماشاء اللہ تبارک اللہ. ابرار صاحب، ابو العباس ابرار صاحب. جی آواز آپ کی بہت آواز کمزور ہے یا پھر نہیں آ رہی؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ مائک سے دور ہے. جی 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 نعم. ذهب أستاذين شكرت أستاذ ذهب أستاذان شكرت أستاذين ومررت بأستاذين. ماشاء اللہ تبارک اللہ. طارق، معنی طارق. طارق آپ نے مفرد پر بھی جملے نہیں بنائے ہیں. جی قرأ تلميذان قرأ تلميذ كتابين كتب تلميذ بكلمين. تیسرا جملہ کیا ہے؟ كتب تلميذ بكلمين. واضح نہیں ہے. کتب تلمیذی. كتب تلميذ بكلمين. ہاں ٹھیک ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. احسنت. محمد اکرم صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح تلميذان نظرت تلميذين مررت بتلميذين. ماشاء اللہ تبارک اللہ. احسنتما. کل کی تمرین یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مفرد پر 2 مثالیں لکھنی ہے. 2 حالت رفع کی ہوگی، 2 نصبی کی، 2 جری کی. اسی طرح تثنیہ پر بھی 2 مثالیں آپ لوگوں نے لکھنی ہے انشاءاللہ تعالی. کیا میں سبق کا خلاصہ ذکر کر دوں پھر سے آخر میں یا جی ضرورت ایک بار. نہیں؟ جی جی آج ہم نے سبق میں دیکھی آج کی سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم نے اعراب کی 2 قسمیں پڑھ لی، اصلی اور فرعی. اصلی وہ اعراب ہے جو ضمہ، فتحہ، کسرہ اور جزم کے ساتھ ظاہر ہو اسم یا فعل کے آخر میں، اور فرعی وہ جو اسم فعل کے آخر میں واو، الف اور یا نون کے حذف اور ثبوت کے ساتھ ظاہر ہو. اس کی مثال فعل سے لے لے، جیسے یضربان ہے نا، یضربان، تو اس کے یہ تثنیہ کی علامت ہے، اس کے آخر میں نون ثابت ہے. لیکن جب اس پر جزم داخل ہوتا ہے، لم یضربا ہو جاتے ہیں تو نون حذف ہو جاتا ہے. تو یہ مراد ہے، نون اعرابی مراد ہے تثنیہ کا. اسی طرح نون اعرابی 5 صیغوں میں آتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ کے تفصیل سے پڑھیں گے. تو وہ نون اعرابی حذف ہونا یا ثابت رہنا، اس کے ذریعے بھی ہمیں اعراب کا پتہ چلتا ہے، تو وہ اعراب فرعی کہلائے گا. پھر ہم نے اسم کی تقسیم کی ظہور اور خفا کے اعتبار سے. تو اسم کی 3 قسمیں ہوئی، اسم ظاہر، اسم ضمیر اور اسم مبہم. ہم نے 2 چیزوں کو یہاں پر چھوڑا، اسم ضمیر، اسم مبہم اور اسم ظاہر کو لیا. اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اسم ظاہر میں 4 مباحث ہے. پہلے مبحث میں اسم کی اقسام ہے، واحد، تثنیہ، جمع اور مذکر مؤنث کے اعتبار سے. اور آج ہم نے اس میں سے
واحد اور تثنیہ، اسم مفرد اور اسم تثنیہ کا اعراب پڑھا۔ جی ہمارے سبق کا خلاصہ آج کا یہ ہے۔ کل کی تمرین پھر سے ذکر کر دوں، اسم مفرد اور تثنیہ پر جزاک اللہ۔ دو جملے آپ لوگوں نے لکھنے ہیں۔ اور ایک آخری بات، اب تک آپ میں سے جس بھی دوست نے عربی میں کوئی کلام لکھا ہو، ایک جملہ ہو، ایک لائن ہو، دو ہو، تین ہو یا پورا پیراگراف ہو اور وہ خود کی تالیف ہو، تو وہ مجھے پرسنل میں بھیج دے، تاکہ کچھ عرصے بعد جب آپ لکھنے لگیں گے یا مزید زیادہ لکھنے لگیں گے تو ہم اس میں موازنہ کر سکیں کہ کتنی بہتری آئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، کسی دوست کا کوئی سوال ہے؟ میرا ایک سوال ہے کہ ہم نے کہا کہ تثنیہ کا جو نون ہے وہ گرتا ہے، لیکن اسم کا تثنیہ کا نون آپ نے مثال تو وہ فعل کی دی، لم یضربا، تو وہ تو فعل کی مثال ہو گئی، وہ تو اسم کی مثال نہیں ہے۔ اسم میں جو ہے وہ تثنیہ کا نون کہاں پر گرتا ہے، اس کی مثال دے دیں ذرا۔ اسم میں تثنیہ کا مثال اضافت کی حالت میں گرتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں کہ عندی کتابا سعید، کتابان ہے اصل میں نا، کتابان، تو میں کہوں گا جب سعید کی طرف اضافت کروں گا کہ عندی کتابا سعید، میرے پاس سعید کی 2 کتابیں ہیں، عندی قلما خالد، اضافت کی حالت میں، چاہے حالت رفع میں ہو یا میں حالت نسبی کی مثال دے دوں، رأیت قلمی فضل، اصل میں قلمئی نہیں ہوگا، رأیت قلمین، جب اس کی اضافت کریں گے کسی اسم کی طرف تو نون گر جائے گا، رأیت قلمی فضل، فہمتم؟ جی جزاک اللہ۔ نعم فہمت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری والی بات جو ہے اپنے کو کہیے۔ وعلیکم السلام۔